انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس میں میرا سارا جواب ہے، جو ہمارے اندر مسائل ہیں، جو ہمارے اندر گمراہیاں ہیں، اس کا جواب ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جی سب کہہ رہے شیطان ہے، کوئی کہہ رہا ہے نفس ہے، کوئی اور بھی رہ گیا ہے تو بتائیے۔ ہاں نواز شریف تو نہیں ہے نا؟ ہاں انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا دشمن، دیکھیں اکثریت کو نہیں پتا، اسے کہتے ہیں دشمن شناسی۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کی جہالت ہے۔ شیطان ابراہیم کو گمراہ نہیں کر پا رہا، کیوں؟ شیطان حبیب کو گمراہ نہیں کر پا رہا، کیوں؟ شیطان مسلم ابن اوسجا کو گمراہ نہیں کر پا رہا، کیوں؟ شیطان اکبر کو گمراہ نہیں کر پا رہا، کیوں؟ وہ کون سی چیز ہے جو جرت بھی نہیں ہو رہی کہ ان شخصیات کے آگے بڑھے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہوں گا یہ نہیں سنیں گے۔ کیوں نہیں سنیں گے؟ کیونکہ یہ جاہل نہیں ہے۔ شیطان تبھی گمراہ کرتا ہے جب انسان کیا ہو؟ جاہل ہو۔ اب ایک مثال اور ایک واقعہ، سچا واقعہ ہے۔ مثلا آپ سب کو پتا ہے مولا حسین کی قبر کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کربلا۔ اب اگر میں ممبر پہ آؤں، سید بھی ہوں، امامہ بھی ہے ساتھ میں، ایک طرف قرآن لاؤں، دوسری طرف نہج البلاغہ لاؤں، اور دونوں کو سر پہ رکھوں اور کہوں کہ ملتان والو مولا حسین کی قبر ملتان میں ہے، کوئی مانے گا؟ کہیں گے مولوی صاحب مجلس پڑھ کے جاؤ، یہ بات نہیں مانیں گے۔ قسمیں کھاؤں، پاؤں پڑوں کہ بھائی مان جا کہ حسین کی قبر مثلا ملتان میں ہے، کوئی نہیں مانے گا۔ کون روک رہا ہے آپ کو؟ علم، کیونکہ آپ کے پاس حق الیقین ہے۔ سنا قبر کربلا میں ہے، پھر گئے کربلا میں دیکھ کے آئے کہ ہاں حسین کی قبر کربلا میں ہے۔ حق الیقین ہے نا، علم روک رہا ہے۔ کوئی بھی بندہ ممبر پہ آئے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے؟ علم ہے۔ اب دوسرا سوال، کسی کو پتا ہے شاہ عباس کی قبر کہاں ہے؟ کہ بادشاہ گزرا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ اب یہاں سے معاملہ اور گیم شروع ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ شاہ عباس کی قبر کہاں ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں۔ اب جو پتا میں دوں گا آپ سارے چلیں گے۔ قوم جب جاہل ہو اسے جو بتاؤ مان لیتی ہے نا۔ پہلے میڈیا بھی تھا، ٹی وی بھی تھی، لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، سیاستدان گمراہ بھی کرتے تھے، ذہنوں کو پلٹا بھی تھا۔ آج کیوں کوئی کچھ نہیں مان رہا؟ کیونکہ جب پردے ہٹ جائیں، لاکھ بتاؤ بندہ۔ آپریشن ہوا ضرب عضب، وزیرستان سے بندوں کو اٹھا کے لایا گیا ڈی آئی خان۔ اب وزیرستان والے وہ جنہوں نے زندگی میں شیعہ نہیں دیکھا، ملتان میں اہل سنت شیعوں کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی مفتی مولوی بول دے گا شیعہ ایسے ویسے ہوتے ہیں، کہے گا جناب ہم نے دیکھا ہوا ہے، ایسے نہیں ہے، ہم ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ اس نے دیکھا ہوا ہے، آفس میں آپ کے ساتھ ہے، محلے میں آپ کے ساتھ ہے، برادری میں آپ کے ساتھ ہے، وہ نہیں مانے گا۔ لیکن وزیرستان والے کی مثال ایسے ہے جیسے اہل شام۔ شام والوں نے نہ نبی دیکھا نہ علی دیکھا، شامی رسول کے بعد مسلمان بنے، شروع سے ان کے اوپر جو حاکم تھے وہ بنو امیہ تھے، یزید کا چچا تھا، معاویہ کا چچا تھا، پھر معاویہ بنا، پھر معاویہ کا بیٹا بنا۔ انہوں نے زندگی میں نہ مدینے والا دیکھا، نہ رسول دیکھا، نہ علی دیکھا۔ تبھی شامیوں نے جب سنا کہ امیر المؤمنین مسجد میں شہید ہوئے تو تعجب سے کہنے لگے کہ علی بھی نماز پڑھتے تھے۔ وہ بلیو رکھتے تھے کہ علی نماز نہیں پڑھتے، پروپیگنڈے کی طاقت، کیونکہ نہیں دیکھا انہوں نے۔ اسی طرح اہل وزیرستان نے یا بلوچستان کے ایسے علاقوں میں جو مسلمان رہتے ہیں، انہوں نے شیعہ زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ ڈی آئی خان کے مومنین میں قصہ بتا رہا ہوں، آپ کو جوک لگے گا کہ مولانا جب وہاں سے ٹرانسفر ہوئے ڈی آئی خان، عاشور کا جلوس نکلا، کہا یہ سارے باہر آ گئے، کون ہے کہ شیعہ؟ تجسس بڑا تھا کیونکہ مفتی نے اتنا شیعوں کو سنایا تھا، بالکل ایسے جتنا آپ نے ملک الموت کا سنا ہے۔
ڈر بھی ہوتا ہے، تجسس بھی ہوتا ہے کہ کب آئے گا، کیسا ہوگا، یہ پریشان کہ شیعہ کیسے، تو کہتے ہیں باہر نکلے اور بار بار آنکھیں کھول کھول کے دیکھنے لگے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے اور ڈیا خان کے سنیوں سے پوچھنے لگے سچ بول رہے ہو یہ شیعہ ہیں کہ یہی شیعہ ہے؟ کہ نہیں یہ نہیں ہے، کہ بھئی کالے کپڑے، ہاتھ میں علم، حسین حسین کرتے جا رہے ہیں، یہی شیعہ ہیں۔ کہ مفتی صاحب نے تو کچھ اور بولا تھا۔ کہ کیا بولا تھا؟ کہ مفتی نے کہا تھا شیعوں کو اصحاب کی بد دعا ہے، ان کے کان بڑے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے دم ہوتی ہے، یہ مسخ شدہ وجود ہے، کہ یہ تو بالکل ہم جیسے دکھتے ہیں۔ اس قدر برین واش کر دیا جائے کیونکہ وہ ذہن کیا ہے؟ جاہل ہے۔ صفین میں تبلیغ علی کر رہے ہیں، علی کی گردن پہ تلواریں آ گئیں، کیونکہ کیا تھے؟ جاہل تھے، عقل نہیں تھی۔ ایک طرف حجر ابن عدی ہے کہ امیر شام کے سپاہی کہیں کہ حجر جلا دیں گے، کہ جلا دو میں علی کی گستاخی نہیں کروں گا، کہ بیٹوں کو مار دیں گے، کہ مار دو میں علی کی گستاخی نہیں کروں گا، کہ پتھر مار کے ماریں گے، اربن اربا تمہارے تلواروں سے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، کہ جو کرنا ہے کرو۔ کہ حجر بڑے اطمینان سے سن رہے ہو کہ جو کہہ رہے ہو وہ علی نے پہلے بتا دیا تھا، اور پہلے وعدہ۔ ایک طرف یہ بندہ ہے جو نخوف کے مارے امیر المومنین کو چھوڑ رہا ہے، نہ یہ موت سے گھبرا رہا ہے، اور کہ جب آگے بڑھے تو اس نے کہا بس ایک درخواست ہے کہ مجھے مارنے سے پہلے میرے بیٹوں کو مارو۔ کہا تو کیسا باپ ہے؟ باپ کہتا ہے خدا میں مر جاؤں بیٹوں کا مرنا نہ دکھانا۔ کہ تو کیسا باپ ہے کہ بیٹوں کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ مسئلہ بیٹوں کی محبت کا نہیں، مسئلہ علی کی مودت کا ہے۔ کہ میں سمجھا نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو باپ کو مرتا ہوا دیکھیں علی کو چھوڑ دے، پہلے انہیں جنت میں روانہ کروں۔ ہاں، ایک طرف یہ عقل کامل ہے، دوسری طرف اسی ملک کے جاہل ہیں۔ کہ کیوں پروپیگنڈا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اب جب آپ کے ذہن خالی ہوں گے تو میں جو بھروں گا آپ کے ذہن میں چلا جائے گا۔ اب کسی کو نہیں پتا شاہ عباس کی قبر کہاں ہے، میں نے ممبر پہ بتا دیا کہ ایران جب جانا تو شاہ عباس کی قبر مثال دے رہا ہوں شیراز میں ہے۔ تو آپ چلے گئے، ایرانی ڈرائیور کو پکڑا کہ شیراز لے جا، کہ کیوں جا رہے ہو؟ کہ شاہ عباس کی قبر پہ۔ اس نے کہا نہیں ہے، کہ نہیں مولوی نے بولا تھا۔ وہ کہے گا بھائی نہیں ہے، کہ نہیں مولانا نے بولا تھا، کیسے نہیں ہے؟ وہ ضد بھی کرے گا، انا بھی کرے گا، شاید شیراز تک بھی چلا جائے، وقت بھی ضائع کرے۔ بعد میں جب علم آئے گا تو پتا چلے گا جو بتایا تھا وہ تو صحیح نہیں تھا۔ تو فرمایا انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کی جہالت۔ اب ایک سچا واقعہ بھی سنیے، تھوڑا لطیفہ بھی ہے لیکن حقیقت جہاں ہے۔ انڈیا کا ایک مولانا ایک گاؤں گیا، دیکھا گاؤں میں کوئی مسجد نہیں ہیں، سارے شیعہ۔ کہ بھائی مسجد کہاں ہے، وقت نماز ہے۔ کہ مولوی صاحب ہم مسجد نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ کہ مسجد علی کا مقتل ہے۔ تو کہ بھائی نماز نہیں پڑھو گے تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ کہ ہماری نماز تو بتایا گیا کہ علی علی کرنا ہے، ہم ذکر علی کرتے ہیں، وہی اس سے کوئی بڑی نماز ہے؟ شمر نے بھی پڑھی، کیا ہوا؟ یزید نے بھی پڑھی، کیا ہوا؟ بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ حر نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ شمر کی نماز اور ہے، حسین کی نماز اور ہے۔ آپ کو کون کہتا ہے شمر والی پڑھو؟ ہم کہتے ہیں حسین والی پڑھو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ، اگر مسجد مقتل علی ہے اس لیے نہیں جاتے تو پھر کربلا کیوں جاتے ہو؟ مسجد میں ایک علی شہید ہوئے، کربلا میں 18 علی شہید ہوئے۔ کہ اگر نماز کی معافی ہوتی تو سب سے پہلے امام کے لیے ہوتی۔ نماز کی معافی نہ نبی کے لیے نہ امام کے لیے تو امتی کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ جب سمجھایا باتیں دماغ میں بیٹھیں کہ مولوی صاحب پہلے پتا نہیں تھا، اب آپ نے بتایا ہے تو چلے سکھا بھی دیجئے، پڑھا بھی دیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جماعت بڑی آسان ہے، میں آگے کھڑا ہوتا ہوں، پیچھے کھڑے ہو جانا، پھر آہستہ آہستہ دوسری نماز سکھاؤں گا۔ کہ پھر چلیے مولانا صاحب نماز پڑھائیے۔ انہوں نے کہا بھئی ایسے نہیں، پہلے وضو تو کرو۔ کہ وضو تھوڑا ہمیں صحیح نہیں آتا، ذرا آپ وہ بھی سکھا دیں۔ اب مولانا کہیں 400 لوگ گاؤں کے ایک ایک کو وضو سکھاؤں تو میری نماز بھی نکل جائے۔
تو میں نے کہا کام کرو، گاؤں میں کوئی نہر ہے؟ کہا جی مولوی صاحب۔ کہا چلو نہر کے کنارے، سب کو لے آیا نہر کے کنارے۔ کہا دیکھو اب جیسے میں وضو کروں ویسے تم وضو کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ مولوی نے قلی کی، انہوں نے قلی کی، ناک میں پانی پانی، چہرہ دھویا چہرہ دھویا، سیدھا بازو الٹا بازو۔ سارے گاؤں والے دیکھتے رہے کہ مولانا جیسے وضو کر رہے ہیں یہ ویسے وضو کرتے چلے گئے۔ اب مولانا نے کہا دیکھو بھائی ہم مسا کرتے ہیں، سارے گاؤں نے کیا کیا؟ مسا کیا۔ اب کیونکہ مولانا وضو سکھا رہے تھے، پانی بھی گر رہا تھا اور نہر کے کنارے کیچڑ ہو گئی۔ اب مولوی نے کہا کہ آخری پارٹ یہ والا ہے، یہ جیسے جھکے پاؤں کا مسا کرنے کے لیے، تو مولوی صاحب کا پاؤں پھسلا، پاؤں پھسلا تو مولوی سیدھا پانی میں۔ قوم تھی جاہل، قوم کیا تھی؟ جاہل۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ وضو کا آخری پارٹ ہے، اس کے بجائے کہ مولانا کو نکالتے، وہ ڈوب رہا تھا بیچارہ، انہوں نے کہا یہ آخری پارٹ ہے کہ ہم نے پانی میں جانا ہے، کہ 400 کے 400 لوگ پانی کے اندر چلے گئے۔ تو میرے عزیز اب جاہل قوم کے خطیب پھسلتے ہیں تو پوری قوم پھسل جاتی ہے۔ فرمایا اگر بچنا چاہتے ہو تو کیا حاصل کرو؟ علم حاصل کرو۔ یہ علم ہے جو انسان کی دنیا بناتا ہے، یہ علم ہے جس نے حبیب کو حبیب بنایا، یہ علم ہے جس نے سلمان کو سلمان بنایا۔ نسلوں کو علم دو، صرف نمازی اور نماز کا ظاہر نہ بتاؤ، ہر عبادت کا باطن بتاؤ۔ محبت شدت اختیار کرتی ہے نا۔ دیکھو دنیا میں اگر کوئی بچہ، آپ کو پتا ہے کہ ابھی کچھ سیلیبریٹیز فٹ بالرز سعودی عرب گئے، مثلا میسی یا رونالڈو، یہ مشہور فٹ بالر ہیں پرتگال کا۔ اس کا ایک سگنیچر لینے کے لیے ایک سعودی نے اس کو $2 ملین دیے۔ کیا لینے کے لیے؟ سگنیچر لینے کے لیے۔ بندہ جب عاشق بنتا ہے نا تو اپنی ہر چیز لٹانا شروع کرتا ہے۔ اگر ہم حقیقت میں عاشق اہل بیت ہیں تو خود سے پوچھو کہ آج تک ہم نے کیا اہل بیت پہ قربان کیا۔ نام علی پاک ہے، اور جو زبان اس نام کو لے اسے بھی پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے من اخلص اللہ 40 یوما، جو 40 دن اللہ کے لیے خلوص سے گزارے، فرمایا خدا اس کے دل پہ حکمت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں پوری زندگی آپ نے سب کو آزمایا، 40 دن آل رسول کے کہنے پہ زندگی گزارو، پھر دیکھو زندگی میں سکون کیسا آتا ہے۔ ایک خاتون نے کہا مولانا میں سیدہ زینب کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا سب ہو سکتا ہے لیکن پابندی ہو، ول پاور ہو، ارادے کی مضبوطی ہو، اٹل فیصلے ہوں۔ اگر وجود ایسا بن گیا، میں نے کہا پھر دور نہیں ہے کہ مولانا کوئی وظیفہ بتائیے۔ میں نے کہا آسان ہے، قرآن میں جو صورتیں سبح یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں جیسے مسبحات بولا جاتا ہے، میں نے کہا ڈیلی یہ صورتیں پڑھو 40 دن تک، کسی نہ کسی معصوم کی زیارت آپ کو ہو جائے گی، یقین میں اضافہ ہو جائے گا۔ 25 دن نہیں گزرے اس خاتون نے فون کیا کہ مجھے سیدہ فاطمہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ ہاں سب کچھ میرے عزیز ممکن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انسان میں علم آئے اور اس علم پہ عمل کرے اور اپنی عقل کو مضبوط کرے۔ یہ اشروں کے موضوع ہیں، 2 مجلسوں میں گنجائش نہیں ہوتی۔